میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج میں آپ کو صدقے کا ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ اگر اس طریقے کو فالو کریں گے تو آپ ہر بلا سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ آپ کا رزق بھی وسیع فرمائے گا۔ صدقہ موت تک کو ٹال دیتا ہے۔ آپ جو میں آپ کو واقعہ سناؤں گا اس کے اندر آپ دیکھیں گے صدقے کے بڑے فضائل ہیں، اور صدقہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے صدقے کے تعلق سے قرآن مقدس میں، یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے حسن والا؟ بھلا اللہ کو کیا ضرورت ہے قرض کی؟ اللہ کیوں اپنے بندوں سے فرما رہا ہے کہ ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے حسن والا؟ وجہ کیا ہے؟ تو خود ہی جواب میں ارشاد فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تاکہ تمہارا مال تمہیں بڑھا کر کے لوٹا دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرو۔ صدقے میں بڑا پاور ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی قدرت رکھی، اور کیوں نہ ہو ایک بندہ اپنا مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا صدقہ دینے کے لیے وہ بندہ دے رہا ہے۔ مال بے شک اللہ کا ہے، ظاہری طور پر آپ کے ملکیت میں وہ مال ہے، اور آپ اللہ رب العزت کے کہنے پر وہ مال دے رہے ہو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ مال کون چھوڑتا ہے؟ مال کسی سے نہیں چھوٹتا، بلکہ میں تو بہت سارے ایسے قرضداروں کو دیکھتا ہوں کہ وہ قرض تو لیتے ہیں لیکن دینے کا جی نہیں چاہتا، ان کو لوٹانے کا قرض جی نہیں چاہتا۔ مال چھوڑنا کوئی نہیں چاہتا آج کے دور میں، لیکن ایک بندہ اللہ کے لیے دے رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تو خوش ہوگا۔ تو صدقہ بیماری کا علاج ہے، صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے۔ گھر والوں پر اگر کوئی بندہ خرچ کر رہا ہے، گھر والوں کو کھلانا بھی صدقہ ہے، ہر نوالے کے بدلے اللہ صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ رشتہ داروں پر خرچ کرنے میں 2 اجر ہے، ایک تو صدقے کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔ تو صدقہ بہت پاورفل چیز ہے، صدقہ نکالنے کے عادی بنے، جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اور بہترین خرچ اللہ کی راہ میں اگر کوئی ہے نا، بہترین صدقہ، افضل صدقہ اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ہے کم، ضرورت کے مطابق آپ کے پاس ہے، اس میں سے آپ دے رہے ہو، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ ضرورت مند کو آپ دے رہے ہو اس کے اندر سے، پھر اس کے بدلے میں اللہ کیا دے گا؟ آپ دیکھیں، میں نے اپنے پیر و مرشد سے یہ واقعہ سنا تھا، بڑا زبردست واقعہ ہے۔ ایک غریب صحابی اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، غریب صحابی تھے، تو وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں بیٹھے تھے، اتنے میں حضرت جبریل امین آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کے اس صحابی کے پاس کل دوپہر تک کا وقت ہے، کل دوپہر کے بعد ان کی روح قبض کر لی جائیں گی، یہ انتقال کر جائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو حضور نے اس صحابی کو نہیں بتایا، بلکہ حضور کے دل میں خیال آیا کہ میرا غریب صحابی ہے، اس سے پوچھ لوں کہ اگر کوئی حاجت ہو تو ہم پوری کر دیں گے حاجت۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے دل میں کوئی حسرت ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس کی خواہش ہے آپ کے دل میں؟ تو کہا یا رسول اللہ 2 خواہش ہے، ایک تو یہ کہ میں نے کبھی میٹھا نہیں کھایا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں میٹھا کھانا چاہتا ہوں، اور دوسری خواہش یہ کہ جب میں کسی شادی شدہ کو دیکھتا ہوں تو میرے دل میں بھی شادی کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام کے در پر کوئی سوالی سوال لے کر آئے اور وہ خالی ہاتھ لوٹے، پاسبل ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اچھا کوئی سوالی سوال لے کر آئے تو وہ خالی نہیں لوٹتا، حضور جس سے پوچھ لے کہ تمہاری کیا خواہش ہے تو پھر بات ہی الگ ہے، پھر بات ہی الگ ہے۔ یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں، جو کچھ مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کیا دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر، ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ، جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہے، یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نا کہ سرکار کا در بڑا اعلیٰ در ہے، سوالی سوال لے کر کے جائے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے زبان پر کبھی لا نہیں آتا تھا، کبھی لا نہیں آتا تھا۔ سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے، وہ ایک شعر ہے اعلیٰ حضرت کا، بڑا مشہور شعر ہے، میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا ہے وہ، لیکن اس کی بات کی یہ کڑی ہے کہ سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے، حضور نے کبھی لا نہیں کہا، منع نہیں کیا، اور نہ کبھی
اگر مگر کے اندر حضور علیہ السلام نے اپنے سوالی کو جواب دیا، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ تو حضور نے سوال کیا، انہوں نے 2 خواہش بتائی، اللہ کے رسول نے ان کا انتظام کروایا، کسی سے بول کر میٹھے کا انتظام کروایا، اور ایک صحابی سے کہا کہ تمہاری بیٹی کا نکاح میں ان صاحب سے کرنا چاہتا ہوں۔ سب کچھ ہو گیا، گھر ور کی تیاری ہو گئی، میٹھے وغیرہ کا ہو گیا، نکاح کا ہو گیا۔ اور پھر دوسرا دن آیا، دوپہر کا وقت آیا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ ذرا ان کے گھر کے قریب جا کر کے دیکھو، ان کے گھر کے ارد گرد ذرا چکر لگاؤ، دیکھو رونے کی آواز تو نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ دوپہر کا وقت ہو گیا ہے اور ان کی روح قبض کرنے والے تھے، ان کا انتقال ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی روح قبض کرنے والا تھا۔ تو وہ صحابی ایک گئے ان کے گھر کے ارد گرد چکر انہوں نے لگایا، تو کوئی رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی، بالکل ایسا ماحول لگ رہا تھا کہ بڑا خوشنما ماحول ہے۔ تو صحابی اللہ کے رسول کے در پر آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گھر کا تو ماحول بڑا خوشنما لگ رہا ہے حضور۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت جبریل سے سوال کیا کہ جبریل کیا بات ہے، دوپہر تک کا وقت تھا، آپ نے کہا تھا، اور انتقال تو نہیں ہوا ان کا۔ تو اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے پاس دوپہر تک کا ہی وقت تھا، لیکن معاملہ کچھ یوں ہوا کہ انہوں نے کبھی میٹھا نہیں کھایا تھا اور ان کے سامنے میٹھا رکھا ہوا تھا اور یہ میٹھا کھانے والے تھے۔ دیکھو بڑا نازک معاملہ ہے نا کہ ایک آدمی ہے جنہوں نے میٹھا نہیں کھایا اور ان کو بڑی میٹھے کی طلب تھی، وہ میٹھا کھانا چاہتے تھے، اور ایسے عین وقت پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے وقت پر ہم نے ایک فقیر کو اس کے دروازے پر بھیجا کہ جاؤ اور جا کر ہمارے نام پر سوال کرو۔ تو فقیر گیا، اس فقیر نے سوال کیا، تو وہ صحابی جنہوں نے زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھایا تھا، اس فقیر نے جب کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو، تو انہوں نے میٹھا اٹھا کر کے اس فقیر کو دے دیا۔ یعنی ضرورت خود کو بڑی ہے، دے دیا، اپنے پاس کم ہے لیکن اللہ کے نام پر کسی نے سوال کیا، دے دیا۔ تو ایسے وقت میں اللہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ اس کو بھی ضرورت ہے، لیکن یہ محبت الہی، یہ عشق الہی کہ میرے نام پر سوال ہوا اور میرے بندے نے وہ چیز قربان کر دی جس کی اس کو بہت ضرورت تھی، جس کا استعمال کبھی اس نے نہیں کیا تھا۔ خود کے پاس بڑی تنگی ہے لیکن سوال ہوا، ہمارے نام پر دے دیا، اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیتا ہے پھر رزق کے اس بندے کے لیے، اس کی بلاؤں کو اللہ ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے اللہ پاک۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے وہ میٹھا اٹھا کر کے دے دیا۔ اب جب وہ میٹھا اٹھا کر اس نے فقیر کو دیا، ان صحابی نے فقیر کو جب دیا، تو اس فقیر نے جواب میں کہا کہ اللہ تیری جوڑی سلامت رکھے اور اللہ تجھے خوب اولاد عطا کرے۔ تو یا رسول اللہ، ہم نے اس فقیر کی دعا کو سن لی، اس کا صدقہ کرنا بڑا پسند آیا۔ صدقے کے بدلے میں فقیر نے جو دعا کی، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کی موت ہم نے ٹال دی۔ ایسا عظیم صدقہ کہ موت ٹال دے، بلاؤں کو ٹال دے، مصیبتوں کو ختم کر دے۔ اللہ کی راہ میں مخلص ہو کر کے دو، صدقہ جب بھی دے رہے ہو اللہ کی راہ میں مخلص ہو کر کے دو، نیتوں کو اچھا رکھو، دکھاووں سے بچو، انشاءاللہ وہ صدقہ بڑا فائدہ پہنچائے گا۔